ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد رسوله الكريم العظيم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العلی العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا ورد کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اگر حضرت سیدی شاہ مقبول احمدی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ کو اپنی بارگاہ کا مقبول نہ بنایا ہوتا تو ہم سب کے سب یہاں پر حاضر نہ ہو پاتے. اللہ تعالی خود جذبہ صادقہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا ہم لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے. آتے ہیں، فیض پاتے ہیں اور فیض لٹاتے ہیں. آپ سب یہاں آئے، کسی کو کچھ تکلیف بھی ہوئی ہوگی اور کچھ کو خوشی اور راحت بھی ہوئی ہوگی. جو کچھ بھی ہو یہ سب اللہ کی راہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی بارگاہ اپنی بارگاہ قرار دیا ہے. اسی لیے صراط مستقیم کی تشریح قرآن عظیم صراط الذین انعمت علیہم سے فرماتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، اپنی محبوبیت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ صراط مستقیم پر اور منعم علیہ نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا؟ اس لیے ان کا انعام ان کو ملا تو ہم اس انعام میں کچھ اپنی حصہ داری کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. کچھ بھی تبرک اس میں سے ہم لوگوں کو مل جائے. رفیقان ملت، مجھے اب بولنے کا ڈھنگ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب بولیوں کا انداز بدل گیا. لوگ سب
صبر و تحمل سے اپنے آپ کو عاری کر لیتے ہیں، مجھے اس کی تکلیف ہے۔ مجھے بھی برا کہنے والے کب نہیں، میرے چاہنے والوں سے زیادہ مجھے برا کہنے والے لوگ ہیں، مگر الحمدللہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کا جواب یا جوابی جواب دوں، اس لیے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ جواب جاہلاں باشد، جواب جاہلاں باشد خاموشی، یہ عقل مندوں نے یہی فرمایا۔ اس لیے اگر ہم نے جواب دیا تو یہ عقل مندی نہ ہوئی، خاموشی اختیار کی تو یہ ضرور عقل مندی رہی۔ میں ہمیشہ اسی عقل مندی پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں۔ بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اگر نمکوڑی کے برابر دل لے کر آئیں تو پھر دین کی خدمت نہیں کریں گے، ہمیں اپنا دل مٹکے کے برابر بنانا پڑتا ہے تاکہ اس میں نعمتیں بھی آئیں، غیرتیں بھی آئیں، اور اس میں ساتھ ساتھ ہمت، توانائی، صبر اور اس کے پھل سب سما سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعمت جیسی چاہیے اس طرح سے میں سنبھال پایا۔ مجھے اس نعمت کو بڑی محنت سے کرنے کے بعد بھی قاعدے سے سنبھالنے کا انداز نہیں مل سکا۔ اس لیے میں اپنے تمام بزرگوں سے کہتا ہوں کہ میں نہ سنبھال پایا، مگر آپ تو میرے بزرگ ہیں، آپ سنبھالیں تو ہم بھی سنبھلیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ان فتنوں میں اگر ہم شریک ہو گئے تو ہم نے کون سا بڑا کام کیا؟ یہ کام تو سب جاہل کر رہے ہیں۔ ہم جواب جاہلاں باشد خاموشی پر عمل کر لیں گے۔ یہ جواب ہمارے دل کی بڑائی اور ہمت کی توانائی کے اوپر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ مجھ سے اگر اس بیان میں کچھ دل خراشی آئی کسی کو بھی تو الحمدللہ میں دست بستہ ہی نہیں بلکہ قدم گریستہ اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ مگر یہ بات اس شرط کے ساتھ میں نے کہی کہ مذہب کو اور اہل مذہب کو کئی خانوں میں بانٹنے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ چیزیں کڑوے گھونٹ سمجھ کر کے پی۔
جن حضرات نے میری بات سمجھ لی بہت بہتر، نہ سمجھے تو مجھے کوس لیں کہ اسے سمجھانے کا طریقہ نہیں معلوم، بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، کس کی موت کب آ جائے یہ خبر ہم لوگوں کو نہیں، اور نہ اس درجے کی بزرگی ہے نہ ہمیں حاصل کہ ہم اس کی بھنک پائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر وقت موت کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس کی طرف سے غفلت ہر وقت عارض رہتی ہے۔ یہ ایک ہماری کمی ہے، کمزوری ہے۔ اللہ تعالی موت کی یاد ہمارے اوپر ہر وقت مسلط رکھے تاکہ ہم برائیوں سے بچنے اور خوف الہی سے لڑتے رہنے کا عمل بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالی فضل فرمائے۔ میرے برادران گرامی، میرے تمام احباب اہل سنت، یہ سوچ لیں کہ بہت ساری باتیں ہیں کہ ان باتوں سے سب کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے، اور سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایک رب جلیل کو خوش رکھنا آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی بات تو چھوڑیے، اس اسٹیج پر جتنے لوگ ہیں وہ بھی چھوڑیے، اس اسٹیج پر جو چوتھائی لوگ جو مان لیے جائیں ان کو خوش رکھنا آسان نہیں ہے۔ ایک رب کو خوش کرنا آسان ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اسی کی کوشش کرو کہ رب راضی رہے، راضی رہے، راضی رہے۔ اے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، ہماری خطائیں درگزر فرما۔ یا اللہ میرا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تیری رحمت کے سوا کوئی سہارا ہی نہیں کہ میں نجات پا سکوں۔ اگر تو میرے اوپر کرم خاص فرما دے تو مجھے تیرے غضب اور عذاب سے نجات ملے۔ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما، ان کی رحمت للعالمین کا فیض عطا فرما دے۔ یا رب العالمین کرم فرما۔ اب میں آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم میں کون ہے جو قسم کھا کے کہہ سکے کہ ہم کل شام تک زندہ رہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے اس کو موت یاد رکھنی چاہیے۔ کون ہے یہ قسم کھا کے کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ ایک آدمی کی پوری دنیا میں تلاش کر کے مجھے دکھا دو جو کہتا ہوگا کہ مجھے موت نہیں آئے گی اور سچ کر کے دکھائے گا، کوئی نہیں۔ اس لیے سب کو مرنا، تو سب کو موت سے ڈرنا۔ ڈرتے کیوں نہیں؟ ڈرو گے تو گناہوں سے بچو گے، ڈرو گے تو رب کو راضی کرو گے، ڈرو گے تو عشق مصطفیٰ سے تم اپنا دل بھرو گے۔ اللہ تعالی کرم فرمائے،
مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، میں نصیحت کر رہا ہوں۔ ناصحہ مت کر نصیحت۔ آج کل نصیحتوں کا انجام یہ بھی ہوتا ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو جانوں ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ سمجھے؟ تو یہ ہرگز نہ سوچیے گا۔ خدا کی قسم میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ نصیحتیں کر رہا ہوں۔ اگر اس میں میری کوئی خطا ہو تو اللہ درگزر فرمائے۔ بہرحال اب دل بڑا کرو۔ بہت سے لوگ ہم سب کو برا کہتے ہیں، ان کو نظر انداز اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا دل کی بجائے مٹکا نہ بنا۔ بس یہ کرنے کی کوشش۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عقل دے، اور جن دل کو عقل کی ضرورت ہے ان کو بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ وسراج افقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔